از اول تا آخر اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین امن ہے، اس لیے کہ رحمت اور محبت کا آؤٹ کم امن ہے۔ جہاں محبت ایگزسٹ کرے گی اور جہاں رحمت ایگزسٹ کرے گی وہاں امن کا پایا جانا ناگزیر ہے، ہر صورت امن ہوگا۔ اب اسلام کی تعلیمات کے لیے میں سورہ فاتحہ سے گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک اجمالی سی بات عرض کر دوں، ایک بیسک کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی، متفق علیہ حدیث ہے، جس سے عرف عام میں حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ واحد حدیث ہے جہاں ایک ہی موقع پر سیدنا جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر 3 سوال کیے ہیں، اسلام کے پورے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک اجنبی شخص کی طرح، ایک اعرابی کی طرح آپ آئے ہیں سیدنا جبرائیل امین، اور آ کے 2 زانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ گئے، اپنے زانوؤں پر، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر با ادب ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، اور بیٹھتے ہی سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے، سوال کرتے ہیں کہ مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، اور اسلام کے سوال کے جواب میں توحید و رسالت کی شہادت، پھر اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ادائے حج اور صوم رمضان، ان بنیادی اعمال کو بیان کیا ہے۔ یہ ارکان 5 اسلام کے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں پھر ایمان کے ارکان بیان فرمائے۔ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی اور کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، بعث بعد الموت، قیامت کے دن جی اٹھنے پر، قیامت پر، حشر و نشر پر، قدر پر، علی ذی القیاس، جو ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کو بیان کیا ہے، جو بیسک ٹینٹس ہیں فیتھ کے۔ پھر تیسرا سوال کیا ہے مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے احسان کے سوال کا جواب دیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے، تیری اس قلبی اور روحانی کیفیت کا نام ہے احسان، کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو عبادت کے وقت تیری حالت یہ ہو گویا تو اللہ رب العزت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے نور مطلق کا، اس کے حسن لا یزال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور اگر تیری کیفیت قلب کی، روح کی، باطن کی مشاہدہ کا تصور قائم نہ کر سکے تو کم سے کم تیرا تصور اور تیری حالت اور تیری کیفیت قلب و باطن کی مراقبہ کی ہو، یہ دھیان جم جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسلام کے سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے دین اسلام کے اعمال کا ذکر کیا، عمل کا۔ سوال ایمان کے جواب میں دین اسلام میں جو عقائد کی بنیادی حقائق ہیں تو حضور علیہ السلام نے بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے، ان عقائد کا، تو عقیدہ آ گیا ہے۔ احسان کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب و باطن کی حالت اور کیفیت کا ذکر فرمایا۔ تو گویا اب میں اس موضوع کی طرف اس کو لا رہا ہوں۔ اس سوال نے جو سیدنا جبرائیل امین نے کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہر 3 چیزوں پر، اسلام پر، ایمان پر، احسان پر، ان سوالات اور جوابات نے ایک بات طے کر دی کہ اسلام کو 3 پرسپیکٹیوز میں بیان کیا گیا۔ دین اسلام کو یا اسلام کو دیکھا گیا ہے عمل کے طور پر، یا دین اسلام کو دیکھا گیا ہے عقیدہ کے طور پر، یا دین اسلام کو دیکھا گیا ہے قلبی، باطنی اور روحانی کیفیت کے طور پر۔
جب اسلام کو عمل کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، پریکٹس کے پرسپیکٹو میں، ایکٹس اور ڈیڈز کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، تو اسلام ظاہری اعمال اور ظاہری عبادات کا نام ہے۔ تو یہ دین اسلام کی ظاہری تعلیمات اس سے تشکیل پاتی ہیں، جو انسان ایکٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، بیہیو کرتا ہے، جو اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے اسپریچول اور لوگوں کے ساتھ اس کا سوشل، اس کا جو بیہیویئر ہے، ظاہری بیہیویئر، وہ اسلام کے لفظ سے جنم لیتا ہے۔ جب دین اسلام میں ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان ایک ایکٹ ہے مائنڈ کا اور ہارٹ کا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل جس امر کی، جن حقائق کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی زبان سے اقرار ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک ٹینٹ آف فیتھ ہو جاتا ہے، جو قلب کی جن جن چیزوں پر دل یقین رکھتا ہے، جن جن چیزوں پر دل اعتماد رکھتا ہے، جن جن چیزوں پر دل کا کامل ایقان ہے اور دل جن کی تصدیق کرتا ہے، وہ چیزیں ایمان کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ اس میں پھر انسان کی تھاٹس بھی آ جاتی ہیں، پھر انسان کے عقیدے سے جنم لینے والے خیالات آ جاتے ہیں، افکار آ جاتے ہیں، اس کے معتقدات آ جاتے ہیں، اس کے نظریات آ جاتے ہیں، پھر یہ پوری دنیا تعلیمات کی آگے ڈیولپ ہو جاتی۔ تیسری چیز، جب احسان پوچھی گئی تو احسان میں آقا علیہ السلام نے قلبی حالت اور کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلبی کیفیات بھی پھر دین اسلام کا حصہ ہوئیں۔ روحانی کیفیات ہیں، روحانی احوال ہیں، روحانی لذات ہیں، پھر روحانی اثرات ہیں، ان اعمال کے روحانی اور باطنی اور قلبی ثمرات ہیں۔ تو یہ پوری دنیا جو قلب و باطن اور روح میں آباد ہوتی ہے، وہ درجہ احسان میں، جو سب سے اونچا درجہ ہے دین اسلام کا، اس پہ رکھا گیا۔ جو چیزیں معتقدات، افکار، خیالات اور نظریات، یہ عقیدہ کے تابع جو ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، جنم لیتی ہیں، وہ ایمان کے تحت رکھ دی گئیں۔ جو چیزیں ظاہری اعمال، پریکٹسز، ایکٹس اور ڈیڈز اور بیہیویئرز اور کنڈکٹس جو سوسائٹی میں ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ عنوان اسلام کے تحت رکھ دیے گئے۔ اب یہ کل دین اسلام 3 اصطلاحات کی شکل میں بیان کر دیا گیا۔ اب ہم تینوں کو اگر غور سے دیکھیں تو تینوں کے اندر امن، شفقت، محبت ہے۔ تینوں کے اندر اسلام، سالمہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سلم بھی آیا ہے اس کے لیے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسی سالمہ، اسی سلم، اسی سے لفظ سلام ہے جو سلامتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیس اینڈ سولیٹیوڈ اینڈ سیکیورٹی، امن، سلامتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ مادہ ہے لفظ اسلام کا، روٹ ورڈ ہے۔ لفظ اسلام اسی سلم اور سلامہ، سلامتی سے نکلا ہے۔ اور پھر دوسرا جو لفظ ہے تو گویا لفظ اسلام، اس کا اوریجن اور اس کا روٹ بھی سلامتی ہے، امن ہے، پیس ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے ایمان۔ ایمان امن سے نکلا ہے، امن، وہ بھی پیس، سیکیورٹی، سولیٹیوڈ، پروٹیکشن، اور پھر اس کے ساتھ پھر اوبیڈینس، پھر سبمیشن۔ تو اس کے اندر بھی بنیادی تصور امن اور سلامتی کا ہے، خواہ وہ لازم ہو، خواہ وہ متعدی ہو۔ تو خواہ وہ امن اور سلامتی وہ بندہ پالے ایمان لانے کی شکل میں، اور خواہ وہ امن اور سلامتی پا کر، ایمان لا کر، باقی مخلوق خدا کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے۔ خواہ اپنے لیے امن پائے، تو ایمان کا یہ اطلاق بھی ہے۔ اور ایمان کا دوسرا اطلاق متعدی شکل میں یہ بھی ہے کہ وہ جو مومن ہو گیا، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر دوسرے شخص کے لیے امن اور سلامتی کا منبع بن جائے، ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، اس کے وجود سے، اس کی ذات سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی نقل و حرکت سے، اس کی زندگی سے ہر دوسرے شخص کو اور مخلوق خدا کو امن اور سلامتی، حفظ اور امان نصیب ہو۔ تو اسلام کی بنیاد بھی امن اور سلامتی ہوئی، اور امن اور سلامتی یہ رحمت اور محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کی طبیعت میں اگر رحمت نہیں ہے، گداز نہیں ہے، رقت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، لطف اور کرم نہیں ہے، کسی پر احسان اور عنایت کا جذبہ نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے کسی پر کرم کرنے کا، احسان کرنے کا، اس وقت تک آپ کسی کے لیے باعث امن اور سلامتی نہیں بن سکتے۔ تو یہ امن اور رحمت یہ آپس میں انٹریکشن ہے، ان کا انٹر ریلیٹڈ ہیں دونوں۔ اور امن اور سلامتی، جب آپ امن کا باعث بنتے ہیں دوسرے کے لیے،
تو وہ اس کے ساتھ آپ لطف کرم اور ایک امن مہیا کرنے کے ارادے سے اس کی طرف آپ کا دل جھکتا ہے. یہی عمل محبت کو جنم دیتی، یہ عمل محبت کو جنم دیتی. تیسرا لفظ جس میں اسلام کی سب سے اونچے درجے کی تعلیمات جو احوال اور کیفیات کی شکل میں ہیں سمویا گیا ہے، وہ احسان تھا. احسان کا روٹ ورڈ بھی حسن ہے، اور حسن کا معنی بیوٹی، اور بیوٹی اور حسن امن کو چاہتا ہے، فساد کو نہیں چاہتا. بیوٹی اور امن، بیوٹی ہمیشہ سکون کو چاہتی ہے، تخریب کاری کو نہیں چاہتی. تو حسن میں بھی امن، سکون، اطمینان، سلامتی، محبت، شفقت اور رحمت کے معنی. امن میں بھی محبت، شفقت، لطف اور کرم اور احسان اور انعام کے معنی. اور اسلام سلامتی میں بھی امن، سکون، رحمت، یہ معنی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کے لیے 3 ہی ٹائٹلز ہیں جو استعمال کیے گئے، کل 3 ٹائٹلز ہیں دین اسلام کے لیے. یا دین اسلام کی تعلیمات کا ذکر آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو لفظ اسلام سے ملے گا آپ کو، اور ان پر عمل پیرا ہونے والا مسلم کہلائے گا. قرآن مجید میں لفظ آپ کو مسلمون یا مسلمین ملے گا، فانا اول المسلمین. تو اسلام اور مسلم یہ لفظ ملے گا آپ کو. اور ایمان کے تناظر میں پھر پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اس سے اوپر درجے میں جب تعلیمات چلی جائیں گی تو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ایمان کی اصطلاح کے ساتھ ملے گا. اور ایمان، اور وہ جو صاحب ایمان ہوگا اونچے درجے کا مسلمان، وہ مومن کہلائے گا. تو ایمان اور مومن، اس کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے امن پہ رکھی. اسلام اور مسلم، اس کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے امن اور سلامتی پہ رکھی. اور پھر اس سے اونچا درجہ جب ہو جائے گا، کوئی آدمی صاحب احوال باطنی ہو گیا ہے. اسلام کا نور اس کے قلب میں، اس کے باطن میں پہنچا، اور قلب میں باطن اور ظاہر کے نور نے مل کر جب پھل پیدا کیے، اثرات پیدا کیے، ان عبادات اور اعمال کے نتائج پیدا ہوئے اس کے روح میں، اس کے باطن میں، اور اس سے حلاوت نصیب ہوئی، اس سے احوال نصیب ہوئے، اس سے قلبی باطنی کیفیات وجود میں آئیں، تو وہ درجہ احسان کا بن گیا. تو قرآن مجید میں لفظ احسان ملتا ہے، اور صاحب احسان کو محسن کہا گیا، محسنون اور محسنین. یہ 3 ٹرمز ہیں قرآن مجید کی، بلکہ 6 بنا لیجئے. اسلام اور اس کے ساتھ مسلم یا مسلمین یا مسلمون، ایمان اور اس کے ساتھ مومن یا مؤمنون یا مؤمنین، تیسرا احسان، اس کے ساتھ محسن یا محسنون یا محسنین. تو قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دین اسلام کے بیان کے لیے کوئی چوتھی اصطلاح ان 3 سے باہر نہیں ملے گی. تو سارا دین اسلام اللہ رب العزت نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان 3 تصورات کے اندر سمو دیا ہے، پورا دین. اب قرآن مجید میں دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. تو اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے، اور لفظ اسلام کی بنیاد سلم ہے، سلامتی. تو پتہ چلا، بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں دین بنیاد اس کی سلامتی ہے.